बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा दर्स कुरान होगा जिसमें सूरतुल फातिहा के हवाले से हम बात करेंगे। तो याद रखिए कि सूरतुल फातिहा यह कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और इसी सूरतुल फातिहा के अंदर तमाम कुरान मजीद का खुलासा और इजमाल इस सूरतुल फातिहा के अंदर मौजूद है। इसी वजह से सूरतुल फातिहा के मुतअद्दिद अस्मा है, यानी सूरतुल फातिहा के मुतअद्दिद नाम है। जो चीज भी मुख्तलिफ कमालात का मजमुआ होती है तो उसके मुतअद्दिद नाम होते हैं, क्योंकि हर एक नाम उसके अलग अलग कमालात पर दलालत करता है। जैसा मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि फुला बंदा मौलवी साहब है, तो अब ये इल्म की वजह से उसको मौलवी कहा जाता है, तो ये उसकी एक फजीलत है। दूसरा बंदा होता है जिनको हाजी कहा जाता है, तो हज करने की वजह से उनको हाजी कहा जाता है, ये उसकी फजीलत होती है दीगर लोगों से। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान हो कि जिसको मौलाना भी कहा जाए, कारी भी कहा जाए, हाफिज भी कहा जाए, मुफ्ती भी कहा जाए, शेखुल कुरान शेखुल हदीस भी कहा जाए और साथ में उसे हाजी भी कहा जाए और साथ में वो काजी भी हो, तो ये मुतअद्दिद और नामों की जियादत उनके कमालात पर दलालत करते हैं कि इस बंदे के अंदर मुतअद्दिद कमालात मौजूद है। इसकी वजह से उनके अस्मा और नाम ज्यादा है। तो इसी तरह सूरतुल फातिहा के भी अस्मा और नाम ज्यादा है, क्योंकि सूरतुल फातिहा जो है ये कई कमालात का मजमुआ है। इमाम कुर्तुबी रहिमहुल्लाह ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर 12 नाम सूरतुल फातिहा के जिक्र किए हैं। मैं आप हजरात के सामने चंद नाम जिक्र करता हूं कि जैसा सूरतुस सलात भी कहा जाता है सूरतुल फातिहा को, क्योंकि हर नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा की तिलावत होती है, तो इसी वजह से उसको सूरतुस सलात भी कहा जाता है। और इसी सूरतुल फातिहा को सूरतुल हम्द भी कहते हैं। सूरतुल हम्द, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई और तौहीद का बयान हुआ है। इसी तरह फातिहतुल किताब या उम्मुल किताब उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान मजीद में जितनी तफसीलात है उन तमाम तफसीलात का खुलासा सूरतुल फातिहा के अंदर पाया जाता है। इसी तरह सूरतुश शिफा भी कहा जाता है, यानी अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक बंदे को दम किया था, जिस बंदे को सांप ने काटा था, तो जब उस पर सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सेहतयाब किया। तो सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, सूरतुल रुक़य्या और सूरतुल वाफ़ी भी कहा जाता है। तो बहरहाल इसके अस्मा की जो फज़ाइल है वो तो आप लोगों ने सुनी होगी। मैं इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह की किताब तिर्मिज़ी से एक रिवायत और हदीस नकल करता हूं कि सूरतुल फातिहा की फजीलत वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से आप समझ सकते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया कि सूरतुल फातिहा जैसी सूरत न तौरात, ज़बूर, इंजील और ना ही कुरान मजीद में नाजिल की गई है, बल्कि यह सूरत अपने अंदर जितनी कमालात रखती है इतनी कमालात किसी दूसरी सूरत में नहीं पाई जाती है। और आसमानी जितनी भी कुतुब है उन तमाम किताबों के अंदर सूरतुल फातिहा जैसी सूरत मौजूद नहीं थी। और इसी तरह मिशकात शरीफ के अंदर इमाम खतीब तिब्रिज़ी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल फरमाई है कि एक दिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए। तो अचानक आसमान से एक आवाज आई, तो हजरत जिब्रील अमीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमा थे, हजरत जिब्रील अमीन ने आसमान की तरफ देखा और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आज तक आसमान में से यह दरवाजा नहीं खुला था जो आज खुला, यानी कि आज आसमान में से एक ऐसा दरवाजा खुला जो पहले कभी नहीं खुला था। तो उसी दरवाजे से
ایک فرشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس فرشتے نے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں۔ تو اس کے علاوہ علامہ محمد یعقوب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیری چرخی کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تورات میں سورۃ الفاتحہ موجود ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس انجیل میں اگر یہ سورۃ الفاتحہ موجود ہوتی تو کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ گمراہ نہیں ہو جاتی۔ یہ اتنی فضیلت اور برکت والی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کے علاوہ تفسیر ماجدی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نقل کی گئی ہے کہ شیطان وہ 4 مرتبہ خاص طور پر چیخا اور چلایا ہے، یعنی انسان تب چیختا ہے اور چلاتا ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح شیطان بھی تب چیختا ہے جب شیطان ایک کام پر ناراض ہو یا ان کو تکلیف مل جائے، درد دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو شیطان بھی تب چیختا ہے۔ تو شیطان صرف 4 مرتبہ خاص طور پر چیخا اور چلایا ہے، ان میں سے ایک مرتبہ تب جب سورۃ الفاتحہ نازل کی گئی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی فضیلت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا آسمان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کیا کہ آپ کو نور عطا کیا گیا ہے، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس سورت کو پڑھ کر اور سورۃ البقرہ کے آخری آیتوں کو پڑھ کر جو دعا بھی مانگے گے تو وہ دعا مقبول ہوگا، یعنی وہ دعا اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی۔ تو اب جو ساتھی بھی اگر کوئی خواہش رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، ان کی دعا کو رد نہیں کیا جائے، تو تب وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں پڑھ کر وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگے تو کبھی بھی اس انسان کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی تمام دعاؤں کو اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ جب انسان کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے، وہ کلمہ توحید پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یعنی جب تک کوئی یہ گواہی نہ دے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے تفسیری ماجدی میں یہ روایت موجود ہے، یعنی علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت سے مراد یہ ہے کہ یہ روایت اور یہ بات یہ امام قرطبی رحمہ اللہ سے تفسیری ماجدی والی نے نقل کی ہے کہ جو بھی بندہ اگر یہ کہے کہ سورۃ الفاتحہ افضل ہے یا کلمہ افضل ہے، تو تفسیر ماجدی اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ یہ کلمہ توحید سے بڑھ کر ان کی زیادہ فضیلت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ سے زیادہ فضیلت وہ سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اس ایک جملے میں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ فضیلت رکھتا ہے، یہ جملہ اور یہ سورت کلمہ پر، کلمہ میں صرف اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہوا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے حمد اور ثنا بھی بیان ہوئی ہے،
تو सूरत फातिहा ये अफजल है, बेहतर है कलमा से। इससे आप अंदाजा लगाएं कि सूरत फातिहा कितनी फजीलत रखती है। और सूरत फातिहा की एक फजीलत आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि कुरान मजीद में जितनी भी सूरतें हैं, अगर 3 आयतों से वो ज्यादा है, तो उन सूरतों को नमाज के अंदर आधा भी पढ़कर नमाज अदा हो सकता है। आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरत फातिहा एक ऐसी सूरत है कि आप इसको आधा पढ़कर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह सूरत फातिहा जिस नमाज में न हो, जो नमाज पढ़ने वाला अगर सूरत फातिहा न पढ़े तो उसकी नमाज अदा नहीं हो सकती। इससे आप अंदाजा लगाए कि इतने बड़े कुरान मजीद के अंदर वाहिद सूरत फातिहा ये एक ऐसी सूरत है कि इसके बगैर नमाज पढ़ने वाले की नमाज अदा नहीं होती। तो सूरत फातिहा की ये फजीलत इंसान खूब समझ सकता है कि कोई भी इंसान किसी भी वक्त किसी भी नमाज के अंदर अगर सूरत फातिहा की तिलावत न करे तो उस इंसान की नमाज अदा नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर एक मसला मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हमारे पास दोस्त जो है वो सूरत फातिहा को इमाम के पीछे भी पढ़ते हैं और एक रिवायत पेश करते हैं कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि उस इंसान की नमाज ही अदा नहीं होती है कि जो इंसान अपनी नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा को न पढ़े। तो हम भी इस बात को मानते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि किसी भी इंसान की नमाज अदा नहीं हो सकती तब तक जब तक वो सूरतुल फातिहा अपनी नमाज में न पढ़े। लेकिन यह बात याद रखना चाहिए कि सूरतुल फातिहा हर इंसान के ऊपर पढ़ना लाजिमी है, लेकिन यह तब जब इंसान इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ता हो। जब इंसान अकेला नमाज पढ़ता हो तो तब अगर उसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। लेकिन इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ते हैं तो तब इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा का न पढ़ना यह जरूरी है। जिस तरह इंसान अकेला नमाज पढ़ता है, अकेले नमाज में जिस तरह सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है, इसी तरह जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो सूरतुल फातिहा का न पढ़ना आपके लिए जरूरी है। इस पर भी हदीस मौजूद है। हदीस में वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है और वाज़ेह तौर पर हदीस में ये अल्फाज मौजूद है कि मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, या मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी क़िराअतुन लहू, कि जब कोई इंसान इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हो तो जब इमाम क़िराअत पढ़ता है तो यही क़िराअत ये मुक़्तदी के लिए भी काफी होती है। जिस तरह इमाम एक दूसरी सूरत सूरतुल फातिहा के बाद पढ़ता है, जिस तरह वो सूरत अपने मुक़्तदी के लिए इमाम की तरफ से काफी होती है, तो इसी तरह सूरतुल फातिहा वो भी जब इमाम पढ़ता है तो मुक़्तदी के लिए सूरतुल फातिहा भी काफी होती है। यानी मुख्तसरन ये कि जब इंसान एक इमाम के पीछे बाजमात नमाज अदा करता हो तो तब मुक़्तदी के लिए, पीछे इमाम के खड़े होने वाले इंसान के लिए सूरतुल फातिहा का न पढ़ना यह जरूरी है। तो इंशाअल्लाह आप समझे होंगे कि सूरतुल फातिहा कितनी फजीलत रखती है। और दौर हाजिर में अगर आप देख लें तो काफी हजरात जिनको बीमारी होती है या उनके घर में कोई मरीज होता है या परेशानी होती है तो वो कई पीरों के पीछे भागते हैं जो जाली पीर होते हैं। दौर हाजिर में जो कुरान की तालीमात से की अलिफ और बा से भी आगाह नहीं होते हैं, वो भी लंबे लंबे बाल रखकर, लंबी लंबी दाढ़ी रखकर, हाथ में तस्बीह लेकर वो भी पीर बने हुए होते हैं। तो उनके पीछे भागने से बेहतर यह है कि दुनिया में जो भी इंसान जिस किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसको चाहिए कि वो सूरतुल फातिहा पढ़कर वो मरीज पर दम करे या खुद अपने आप पर दम डाले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत अता करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हिदायतुल कुरान में नकल हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा ये मौत के मर्ग के अलावा
موت کے علاوہ یہ دنیا میں ہر قسم بیماری کے لیے سورۃ الفاتحہ یہ شفا ہے، اس کے اندر ہر بیماری کا شفا پایا جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی کو بیماری ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا کرے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح دیگر سورتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں صحت نہیں ملتی، ہم بیماری سے نجات نہیں پاتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیث کے اندر تو جھوٹ نہیں ہوتا، رسول اللہ کی بات وہ کبھی بھی جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ پتھر پر لکیر اور 100% درست اور سچ ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں، ان کے بیماری سے نجات نہ ملنا، یا تو ان کے اعمال کے اندر گناہ شامل ہوتے ہیں، یا وہ حرام کھاتے ہیں، یا ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ حضرات کو آخر میں ایک کہانی سناتا ہوں جس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ سورۃ الفاتحہ، سورۃ یاسین یا اسی طرح قرآن مجید کے دیگر آیتیں پڑھ کر وہ جب مریض پر دم ڈالتے تو وہ کیوں صحت یاب نہیں ہوتا۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جن کو یہ علم ہوا کہ فلاں جگہ ایک ولی اور بزرگ رہتا ہے، وہ جو بھی دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا رد نہیں کرتا ہے، یا ان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوتی، یا جس مریض پر بھی وہ دم ڈالتا ہے تو وہ مریض بیماری سے نجات پا کر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ اس فقیر، اس درویش بزرگ ولی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے وہ دم دکھائے کہ جس کو پڑھ کر مراد پوری ہو جاتی ہے، جس کو پڑھ کر مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، جس کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، مجھے بھی وہ کچھ آپ سکھائے۔ تو وہ درویش فقیر بادشاہ سے کہنے لگا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں دکھا سکتا وہ، کیونکہ وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ بادشاہ تو ہے لیکن آپ اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ سب کچھ دکھاؤں کہ جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہو جائے یا آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ لیکن بادشاہ ہوتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو وہ زور زبردستی فقیر کو دربار میں حاضر کر کے اس کو مجبور کیا کہ فقیر وہ کچھ ان کو سکھائے کہ جس کی وجہ سے انسان کی مرادیں پوری ہو جاتی تھی اور دعائیں قبول ہو جاتی تھی، اور پڑھ کر جب مریض پر دم کیا جاتا مریض صحت یاب ہو جاتا۔ جب بادشاہ نے وہ سب کچھ سنا اور سیکھا تو تب بادشاہ وہ پڑھ کر اپنی مرادیں مانگتا رہا، لیکن ان کے مرادیں پوری نہیں ہوتی، یا وہ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تو اس بیماری سے وہ نجات نہیں پاتا۔ تو وہ پھر اس فقیر درویش کو اپنے دربار میں بلایا، بلکہ اس بار بلایا نہیں بلکہ غصے سے اپنی سپاہی بھیج کر اس کو زور زبردستی دربار میں حاضر کیا گیا اس درویش کو۔ جب درویش سے کہا کہ بھائی آپ نے تو جھوٹ بولا ہے، کیونکہ میں وہ سب کچھ پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری نہیں چلی جاتی، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، تو اس پر میں آپ کو سزائے قید سناتا ہوں۔ یہ سنتے ہوئے فقیر کہنے لگا، درویش کہنے لگا کہ یہ سپاہی بادشاہ کو پکڑے، بادشاہ کو قید کرے۔ تو جب دربار میں فقیر نے یہ کہا تو کوئی بھی سپاہی نہیں ہلا، کسی نے بھی بادشاہ کو قید کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ظاہر سی بات تھی کہ جو سپاہی تھے وہ بادشاہ کے سپاہی تھے، تو وہ کس طرح بادشاہ کو قید کرتے۔ یہ سن کر بادشاہ کے اندر غصہ مزید زیادہ ہو گیا، وہ چیختے ہوئے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس درویش کو پکڑو اور اس کو قید کرو۔ تب سارے سپاہی وہ درویش کی طرف آ کر درویش کو کسی نے ہاتھ سے پکڑا اور کسی نے گلے سے پکڑا، کسی نے کپڑے سے پکڑا، مطلب یہ کہ وہ سب سپاہی درویش پر حملہ ور ہو گئے۔ تب درویش کہنے لگا کہ بادشاہ، یہی تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ غداری نہیں کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں دیا، میں نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے یا کہیں کسی اور سے آپ نے سیکھا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اثر کے لیے وہ منہ چاہیے،
وہ زبان چاہیے جو درویشوں کے پاس ہوتی ہے اور وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی مطلب کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو تب درویش نے کہا کہ دیکھیے، آپ اگر دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اگر آپ بادشاہ تخت پر بیٹھے ہیں، لوگوں پر آپ کا حکم چلتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں آپ بالکل زیرو ہے، روحانی دنیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی وجہ سے تو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ کے منہ سے وہ اثر نہیں رکھتا، کیونکہ روحانی دنیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ روحانی دنیا میں اتنے بڑے مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ اس کے منہ سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جیسا کہ یہ سپاہی آپ کے تھے، میں کئی بار چیختے ہوئے یہ کہا میں نے کہ آپ بادشاہ کو پکڑے، لیکن میرے منہ سے ان جملوں اور الفاظ نے اثر نہیں کیا۔ درویش کہنے لگا کیونکہ یہ سپاہی آپ کے تھے، اسی وجہ سے یہ سپاہی میرے بات نہیں مانتے، لیکن آپ نے جب ایک بار میں کہا کہ درویش کو قید کرو، میں اس کو قید کرنا چاہتا ہوں، تو سارے سپاہیوں نے میرے اوپر حملہ کر کے مجھے قید کرنا چاہا، کیونکہ میرے منہ میں وہ تاثیر نہیں تھی جو ایک بادشاہ کے منہ میں ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے، اور تیرے منہ میں اور تیری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ان کلمات کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ جب بادشاہ کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی، ان کی کوئی بات رد نہیں ہوتی، تو پھر جب درویش نے سپاہیوں سے کہا کہ بادشاہ کو قید کرو تو سپاہی کیوں نہیں چلے قید کرنے کے لیے؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اب یہاں پر درویش نے بادشاہ کو قید کرنے کے لیے جب سپاہی کو حکم دیا تھا، تب درویش نے اس حکم دینے سے پہلے وہ الفاظ اور وہ کلمات نہیں پڑھے تھے، اس لیے وہ سپاہی ان کے حکم نہیں مانے۔ اگر یہاں پر بھی اگر سپاہی کو حکم دیتے وقت اگر درویش وہ کلمات، وہ جملے وہ پڑھ لیتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ سپاہی وہ بادشاہ کو قید کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمارے اعمال کی وجہ سے، روحانی دنیا میں ہماری قوت کم ہونے کی وجہ سے ہمارے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں تو وہ اثر نہیں رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام پر مضبوطی کے ساتھ عقیدہ رکھا جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرتے ہوئے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور حرام کھانے اور کمانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، جب ہم صحیح مضبوط عقیدے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی کتاب کا صرف اور صرف ایک بسم اللہ بھی پڑھ کر کسی پر دم کریں تو اللہ رب العالمین اس کو صحت یاب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر